الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقال الله سبحانه في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت ولایت جو سورہ المائدہ کی 55 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور اہل ایمان میں سے وہ مومنین خاص تمہارے ولی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوستان گرامی، لفظ ولایت ایک ایسا وسیع لفظ ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے قرار دیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ولی قرار دیا ہے، اور جس معنی میں خود کو ولی قرار دیا ہے اسی معنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولی قرار دیا ہے، اور پھر جس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولی قرار دیا ہے اسی معنی میں ان مؤمنین خاص کو ولی قرار دیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میری اگر اہل سنت دوستوں بھائیوں کی کتب کا مطالعہ کیا جائے، کتب حدیث و تفسیر کا، تو اس میں واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ سوائے ذات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی شان اقدس میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوالی نے سوال کیا اور نمازی نمازوں میں مشغول رہے اور کسی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا، تو اس نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کے ندا دی، اے پروردگار میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنے دست مبارک کو اشارہ کیا اور انگشت مبارک کو بطور صدقہ اس فقیر کو دے دی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو مسجد نبوی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ آج حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی ہے؟ تو سوائے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے کسی اور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یا علی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس عمل پر ذات توحید نے آیت ولایت نازل کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تو عزیزان گرامی، اسی نسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس بھی موجود ہے، ان اللہ مولایا وانا مولا کل مؤمن من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ بے شک اللہ مجھ رسول کا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں، اور میرے بھائی علی میرے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، وانت مولایا کل مؤمن ومؤمنۃ من بعدی، اور اے علی آپ میرے بعد ہر مؤمن اور مؤمنہ کے مولا ہیں۔ تو ہمارے بعض دوست اہل سنت بھائی اور بالخصوص مرزا محمد علی صاحب خدا ان کو سلامت رکھے، انہوں نے مولا کا معنی یار کیا ہے کہ یا مولا سے مراد یار ہے۔ تو میں ان سے دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ اگر مولا کے معنی یار ہیں تو خدا بھی لوگوں کا یار ہے کیا رسول اللہ بھی لوگوں کے یار ہیں کیا؟ اور اس بات کی شرح میں سورہ التحریم کی آیت 4 میں ارشاد ذات واجب ہوا، فإن اللہ هو مولاه وجبرائیل وصالح المؤمنین، کہ جب ازواج رسول کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے مخاطب ہو کر کہا، فإن اللہ مولاہ، کہ بے شک اللہ اس کا مولا ہے،
جبرائیل اس کا مولا ہے، وصالح المؤمنین، اور صالح مومنین اس کے مولا ہیں۔ اور یہاں صالح مومنین سے مراد ہمارے اہل سنت مفسرین نے سوائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی اور کا نام نہیں لکھا۔